آج 18واں روزہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ کی فضیلت کیا ہے؟ صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے جو صدق سے بنا ہے، جس کا معنی ہے سچائی۔ چونکہ خیرات سخی کے سچے مومن ہونے کی علامت ہوتی ہے، اس لیے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ مطلقاً صدقہ سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے وہ فرض ہے چاہے وہ نفل ہے۔ صدقہ کا لفظ کبھی زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اکثر صدقہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی غریبوں، فقیروں، مسکینوں، قرض داروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ کے متعلق بہت ساری جگہ پہ اللہ رب العزت کے فرامین موجود ہے، جس میں سے جو ابھی آیہ مقدسہ میں نے پڑھی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کر دیں۔ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی صدقہ نکالنے سے مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ایک جگہ پہ، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات اور بخشش ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ بعض کم ظرف لوگ اگر چند کوڑیاں کسی نیک کام میں خرچ کر دیتے ہیں نا، تو پھر وہ ساری زندگی جتلاتے رہتے ہیں، میں نے صدقہ کیا تھا، اتنی دولت دی تھی، اور وہ ساری زندگی اسے جتلا کر جس کو دیا اسے اذیت دیتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی کمینی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، ان حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ یہ جو آیہ مقدسہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت متنبہ فرما رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے کہ ایسی حرکتیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی۔ احسان کر کے جتلانا نہیں چاہیے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے تو پھر بہتر ہے کہ تم کسی سے کوئی نیک بات کہہ دو، ٹھیک ہے، کسی سے اچھی بات کہہ دو، یہ بہتر ہے، یا کسی کی تلخ کلامی سے درگزر کر جاؤ، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جو تم کسی پہ صدقہ کر کے پھر ساری زندگی اسے جتلاتے ہو۔ پھر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ بڑے واضح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم روزمرہ کے معاملات میں یہ بات ہم بولتے نظر آتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اسے جتلاؤ مت، دنیا والوں کو بتاؤ مت۔ پھر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ جو بازار تمہیں کمی نظر آ رہی ہے نا، وہ کمی نہیں ہوگی بلکہ اس سے مال تمہارا بڑھے گا، کیونکہ جو بھی مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے وہ اللہ کے پاس بطور قرض ہے، اور وہ اس کی واپسی کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی ہے نا، بولیں ہر سال فرض ہوتی ہے، کس پہ ہوتی ہے؟
صاحب نصاب پہ ہوتی ہے۔ اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ہر سال زکوٰۃ دینی ہے۔ یار کمال تو دیکھو، وہ چاہے تو تمہیں کروڑوں سے روپوں پہ بھی نہ لے آئے، اس سے بھی نیچے گرا دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ پچھلے سال زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، صاحب نصاب تھا تب ہی ہوئی تھی نا، اور اس سال پھر اس کے کرم سے تو صاحب نصاب بن گیا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اگر بندے کے پاس دولت بالکل مائنس ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس نے مائنس پہ نہیں آنے دیتا۔ چاہتا تو اپنی قدرت سے فیصلہ یہ بھی فرما سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں مزید عطا کیا کہ تیرا جو مرال ڈاؤن ہونا تھا وہ ڈاؤن نہیں ہوا، وہ مزید اپ ہو گیا۔ دولت تجھے زیادہ دی کہ اب بھی برقرار ہے، تو صاحب نصاب ہی موجود ہے، تو زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تو فطرانہ بھی دے رہا ہے، تو فدیہ بھی دے رہا ہے، اور مزید خرچ بھی کر رہا ہے، جو تجھے اور تیرے رب کو صرف پتہ ہے اور کسی دوسرے کو نہیں پتا، اور یہ اس کا کرم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا پس وہ اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا کر دے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں نے عرض کیا کہ صدقہ کی فضیلت کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں حدیث سے پوچھتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ مصیبتیں صدقہ سے آگے نہیں گزر سکتی۔ اچھا، حدیث کہتی ہیں کہ صدقہ کرو کہ مصیبتیں اس سے آگے نہیں گزر سکتی، ہم کہتے ہیں جی کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا، اللہ خیر ہی کرے۔ ہم کہتے ہیں جی آج بنیرے پہ بیٹھ گیا کوا، اللہ خیر کرے۔ ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کھجور کی ایک گٹھلی کیوں نہ ہو صدقہ کرو، اور ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا پس اگر وہ صدقہ کے لیے مال وغیرہ نہ پائے تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، محنت کرے۔ میں نے، آپ جانتے ہوں گے جو ریل کے ساتھ منسلک رہے ہیں، سفر کرتے تھے، یہ ہمارا مونا اور میاں کا بننا، یہ جو اسٹیشن ہے نا، گرمیوں میں لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے بعض بیچتے بھی تھے، لیکن بعض اکثر لوگ پانی صدقے کے طور پر بالٹیاں انہوں نے بھری ہوتی تھی اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہوتے تھے، لوگوں کو پیاس بجھانے کے لیے پانی۔ فرمایا اپنے ہاتھ سے محنت کرو، محنت کر کے صدقہ کرو، اور یہ وہ صدقہ ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، وہ بالٹیاں بھر کے پانی کی لاتے، جیسے ہی گاڑی کا ٹائم ہوتا اور لوگوں کو گلاس بھر بھر کے پانی پلا رہے ہیں، تو فرمایا اپنے ہاتھ سے محنت کر کے صدقہ کرو، پھر اپنے آپ کو نفع پہنچائے، صدقہ کر لیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حاجت مند مظلوم کی مدد کرے، پھر وہ جس انداز میں بھی ہو۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ حرکت کرنے لگی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ تم اس پر ٹھہرو، پس زمین رک گئی۔ فرشتوں کی پہاڑوں کی سختی دیکھ کر عرض کیا اے رب کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ ہاں لوہا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا ہاں اس سے زیادہ آگ سخت ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ پھر اس سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے؟ فرمایا ہاں پانی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ اس سے بھی کوئی تیری مخلوق میں چیز سخت ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں ہوا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اس سے بھی کوئی چیز زیادہ سخت ہے؟ تو فرمایا ہاں وہ مومن کا دیا ہوا صدقہ جو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ ہمارے دائیں بائیں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، البتہ سیلفی ضرور ہے، معذرت کے ساتھ۔ ایک اجتماعی سطح پہ اسے بھی بچنا چاہیے، لیکن اجتماعی سطح پہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، لوگوں کو مثلا یہ مسجد کا ماحول ہے تو یہاں پہ اگر کوئی اعلان کیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ ہی نہیں رہا،
تو کوئی ایک بندہ اس نیت سے اٹھ سکتا ہے کہ شاید میرے کھڑے ہونے سے پیچھے، اور عموماً ہوتا بھی ایسے ہے، لیکن جو عرفاً عام معاشرے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسروں کی بھی خبر نہ ہو۔ ہمارے ایک دوست بڑی پیاری بات کرتے تھے، وہ کہتے ہیں یار کبھی تم نے یہ کوشش کی ہے کہ 1000 5000 10,000 رات کی تاریکی میں جا کر کسی کے گھر میں پھینکو؟ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے بھائی۔ پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں بندے نے صدقہ کیا ہے؟ ہم تو قربانی کا گوشت بھی لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے دیتے ہیں، صدقہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ کہتا ہے کہ مسئلہ یتیم کی خدمت کا تو ہے ہی نہیں ہے، سورہ فجر کی آیت مقدسہ، مسئلہ یتیم کی عزت و توقیر کا ہے کہ تم اسے دے کس انداز میں رہے ہو، اس کی خدمت کس انداز میں کر رہے ہو۔ بھائی دیکھو نا، ہم تنہائی میں بیٹھ کے گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگتے ہیں، کبھی اس نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہمیں دیے کہ آؤ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، 10 لوگوں میں بیٹھو پتہ چلے تمہیں؟ نہیں، وہ جس انداز میں ہم مانگ رہے ہیں وہ دے بھی ہمیں اسی انداز میں رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جب اس کے بندوں میں تقسیم کرے نا تو اس کی عطا سے ہی کر رہے ہیں، ہمارا اپنا کوئی دین نہیں ہے، ان کی بھی عزت و توقیر کا خیال رکھیں۔ تو صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ جب بندہ خدا صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے کہ بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دے رہا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے، اور سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے ہی صدقہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا، صدقہ افضل کون سا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا غریب آدمی کا محنت کر کے صدقہ کرنا، اور صدقہ ان لوگوں سے شروع کرنا جو گھر والے ہیں۔ کل پرسوں ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ جناب میرا بھائی الگ گھر میں ہوتا ہے اور کمائی کوئی نہیں ہے، گھر ماشاءاللہ اس کا اپنا ہے، کیا اسے صدقہ لگتا ہے؟ یقیناً کیوں نہیں لگتا۔ پہلے خیش پھر درویش، یعنی پہلے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، بہن بھائی جو اس کی کفالت میں نہیں ہے، الگ گھر والے ہیں، الگ اپنا ان کا گھر ہے، تو بہن ماں باپ کو صدقہ نہیں لگتا، ماں باپ آپ کی کفالت میں ہے، نہ ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں اور نہ ہی اولاد اپنی ماں باپ کو دے سکتے ہیں۔ البتہ جو بہن بھائی ہیں ان کو صدقہ کرنا اگر وہ حقدار ہیں دوسرے مسکین غریب لوگوں سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے صدقہ کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اگر ان کی، بلکہ اس دور میں تو ایک فیملی والا، کنبے والا بندہ جس کی 15-20 ہزار تنخواہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اسے بھی صدقہ لگتا ہے، کہ 15-20 ہزار میں 25 ہزار میں وہ نہیں گزارا کر سکتا، فیملی کو نہیں چلا سکتا، تو اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جہاد عمل کی کوہان ہے، اور صدقہ تو عجیب شے ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں صدقہ تو عجیب شے ہے، صدقہ تو حیران کن چیز ہے، صدقہ تو تعجب میں ڈالنے والا ہے۔ یہ تینوں الفاظ حدیث پاک کے ہیں، صدقہ تو تعجب میں ڈالنے والا کام ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ سب سے بہتر صدقہ کون ہے؟ فرمایا وہ صدقہ جو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ کوئی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اچھا، یہ جو صدقہ کی بدولت جو ہم صدقہ کرتے ہیں، اس سے 10 پسندیدہ امور جن کا تعلق 5 کا دنیا سے ہے، 5 کا آخرت کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے مال پاک ہوتا ہے، دوسرا جسم پاک ہوتا ہے، تیسرا امراض مصائب مرض اور مصیبتیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے، مساکین کو خوش کرنا، کسی مومن کو خوش کرنا، یہ بھی افضل عمل ہے۔ پھر فرمایا مال میں برکت اور رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ یہ 5 امور کا تعلق دنیا سے، اور جو آخرت کا ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ کرنے والے شخص پر شدت حرارت کے دن سایہ ہوگا، یعنی عرش کا سایہ اس دن، حساب کتاب میں آسانی ہوگی، میزان عمل کو بھاری کرے گا، پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا،
اور جنت میں درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور آخر میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک روایت بیان کر کے گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت حاضر ہوئی جس نے اپنا ہاتھ اپنی آستین میں ڈال رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے باہر کیوں نہیں نکالتی؟ کہنے لگی اے مومنوں کی ماں، نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اب تجھے مجھے ضرور بتانا پڑے گا۔ کہنے لگی میرے والدین میں میرا باپ صدقہ کرنا پسند کرتا تھا، توجہ سے، میرا باپ صدقہ کرنا پسند کرتا تھا جبکہ میری ماں اسے ناپسند کرتی تھی، سوائے روٹی کے ٹکڑے یا پرانے کپڑے کے اسے میں نے کوئی چیز صدقہ کرتے نہ دیکھا۔ ہمارے کپڑے جب پرانے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسے صدقہ کر دو، اچھی بات ہے، وہ بھی کسی کے غریب کا بھلا ہو جائے، حرج نہیں ہے، لیکن اصل صدقہ وہ ہے جو تمہاری محبوب چیز ہو، یعنی جو تم نہ دینا چاہو، یعنی نئے کپڑے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ وہ کہتی ہے کہ اے مومنوں کی ماں، میری ماں صدقے کو ناپسند کرتی تھی سوائے اس کے کہ کوئی روٹی کے چند پرانے ٹکڑے یا کوئی پرانے کپڑے صدقہ کرتے اسے اس کے علاوہ نہ دیکھا۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان قیامت ہے جس میں میری ماں کھڑی ہے، اس کے جسم پر وہی پرانا کپڑا ہے جبکہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے جسے وہ چاٹ رہی ہے اور پیاس پیاس کی آوازیں لگا رہی ہے، جبکہ والد محترم کو حوض کوثر کے کنارے پانی پیتے میں نے دیکھا ہے۔ میرے باپ کو پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی اور چیز محبوب نہ تھی۔ پانی یار کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن صدقہ کرتے تھے، اب پانی انہیں لوگوں کو پلانا زیادہ محبوب تھا۔ تو وہ کہتی ہے حوض کوثر پر میں نے اپنے باپ کو پانی پیتے دیکھا ہے، میں نے وہاں سے ایک پیالہ لے کر والد کو پلایا تو اوپر سے آواز آئی کہ خبردار، جس نے اس کو پانی پلایا اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا۔ ماں کو پانی پلانے کی کوشش کی نا، بیٹی تھی نا، تو خواب کے اندر ہی وہ کہتی ہے میں نے ماں کو پانی پلانے کی کوشش کی تو آواز آئی اس کو پانی نہیں پلانا، جو اس کو پانی پلائے گا اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہے اے مومنوں کی ماں، میرا ہاتھ شل ہو گیا اور جب میں صبح بیدار ہوئی تو اسی حالت میں تھا۔ آئیے آج سے یہ ذہن اور ارادہ بنا لیں کہ اگرچہ کم مقدار میں ہو لیکن ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کرنا ہے۔ بے شک 1 روپیہ ہو، لیکن افضل صدقہ یہ بھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے۔ تو جب بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔